امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چہل حدیث، اس کا ذکر میں نے پہلے بھی بعض اوقات کیا ہے، بلکہ کئی مرتبہ مجلسوں کے اندر بھی کیا۔ یہ کتاب ماسٹر پیس ہے، واقعاً ماسٹر پیس ہے چہل حدیث، جس کے اندر 40 حدیثوں کی انہوں نے شرح کی۔ اس میں ایک مقام ہے جہاں پر انہوں نے ذکر کو ڈسکس کیا ہے۔ چہل حدیث کتابیں علماء نے بہت لکھی ہیں، 40 حدیثیں اور پھر اس کی تشریح۔ خوش قسمتی سے اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، al-islam.org کے اوپر آپ کو انگلش ٹرانسلیشن مل جائے گا۔ کوالٹی آئی کانٹ کامنٹ، لیکن یہ کہ بہرحال موجود ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے اس وجہ سے کامنٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اردو ترجمہ تو بہت اعلیٰ ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس کتاب کے اندر ذکر کو ڈسکس کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے ایک تمرین بیان کی۔ یہ ماہ رمضان کے اندر اگر ہم کر پائیں تو واقعاً بہت اچھا ہے۔ اور وہ کیا ہے سنیے، ذکر سبحان اللہ الحمدللہ، آیت تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کو سمجھاتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پریکٹیکل بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہے قرآن کی آیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دل کو اطمینان ملتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، ذکر خدا ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیسے حاصل کیا جائے، الفاظ میرے ہیں مطلب ان کا۔ وہ کہتے تھے کہ استاد یہ کہا کرتے تھے، اور غالباً وہ اپنے دادا استاد کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی استاد کے بھی استاد کا، وہ یہ کہا کرتے تھے اپنے دل کی زبان کو اس طرح کھلواؤ جس طرح بچوں کی زبان کھلواتے ہو۔ اس جملے پر میں آپ کی واقعاً توجہ چاہتا ہوں۔ اپنے دل کی زبان اس طرح سے کھلواؤ کہ جس طرح سے تم اپنے بچوں کی زبان کھلواتے ہو۔ کیا کہا اس کے اندر؟ آپ کا بچہ ہے، ظاہر ہے کہ اس دنیا میں آتے ہی، پیدا ہوتے ہی بولنا شروع تو نہیں کر دے گا۔ وہ تو علی کا حصہ تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ وہ تو مولا کا حصہ ہے کہ آغوش پیغمبر میں آئے اور سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ اس پہ بھی ضمناً ایک جملہ عرض کر دوں کہ بعض افراد اس پر بھی معترض ہوتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی علی کی فضیلت ہضم تو نہیں ہوتی نا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بعض علماء نے بہت پیارا تبصرہ کیا، وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ بعض اوقات میں اس کو سوچ کر بھی انجوائے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی چھوڑیے علی کی فضیلت نہ صحیح، پیغمبر کا معجزہ مانیے۔ علی کی فضیلت نہ صحیح، پیغمبر کا معجزہ مانے۔ یہ پیغمبر وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر سنگریزے تسبیح پڑھتے ہیں، اگر علی قرآن پڑھ لے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ اب وہ تو مولا کا خاصہ ہو گیا، مولا کا حصہ ہو گیا۔ تو اب آ جائیے ہم اپنی بات کریں۔ بھائی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ آج پیدا ہوا تو کل بولنا تو نہیں شروع کر دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو لگے گا کہ ہاں اب اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ دل کی زبان ویسے کھلواؤ کہ جیسے تم بچے کی زبان کھلواتے ہو۔ پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں۔ بچہ پہلی دفعہ میں جواب نہیں دے گا۔ اگر آپ تھک گئے تو آپ سبمٹ کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے۔ کنسسٹنسی از ریکوائرڈ، نیسیسری ہے۔ پیشنس، میں انتظار کروں گا، یہ بولے گا۔ یہ یقین نہ ہو تو انتظار نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا، انتظار کی شرط ہے اعتبار۔ جب اعتبار ہوتا ہے تو انتظار ہوتا ہے، اگر اعتبار نہ ہو تو پھر انتظار بھی نہیں ہوتا۔ آپ غور کیجئے، بچے کے بولنے کا اعتبار ہو تو اس کی گویائی کا انتظار کیا جائے گا، امام کے آنے کا اعتبار ہوگا تو اس کے ظہور کا انتظار کیا جائے گا۔ تو اب اگر آپ توجہ کریں، پہلی چیز اعتبار، نہیں بولے گا، میرا بچہ ہے بولے گا۔ دوسرا، آپ کے بچے پر وہ محنت نہیں کر سکتا، یہ آپ کریں گے، وہ ماں کرے گی، وہ باپ کرے گا۔ یہ اعتبار جتنا اس کو ہے اور جتنی چاہ اس کی ہے کہ یہ بولے، میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، تو پہلی چیز ہے وہ پیشن، وہ شوق، وہ تمنا اور وہ کنسسٹنسی، یہ بولے گا۔ اس کے ساتھ اب آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں۔
اتنے الفاظ، اتنی آوازیں تو وہ سن رہا ہے لاشعوری طور پر، لوگوں کو بولتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ انسپائر بھی ہو رہا ہے، بولنا چاہ بھی رہا ہے، مگر زبان کھلتی نہیں ہے، زبان کھلتی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ باپ ماں ایک پلان بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بار بار ایک لفظ اس کے سامنے اتنا بولا جائے کہ یہ لفظ یہ فوراً پک کر لے، یہ کیچ کر لے۔ اب مثال کے طور پر اس مثال کو دیتے ہوئے ہمیشہ مجھے گلاس یاد آتا، کہ گلاس، اس گلاس کو آپ اس کے سامنے لے گئے، بچے کے سامنے، اب 2 سال کا 3 سال کا اتنا ہو چکا ہے کہ ہی شوڈ اسپیک، پوٹینشیل ہے، مگر بات وہی ہے کہ جس کو منطق کے اندر کہا جاتا ہے کہ بالقوہ جو صلاحیت موجود ہے اس کو بالفعل لے کر آیا جائے، پوٹینشیل کو ایگزیکیوٹ کروایا جائے، وہ سامنے آئے صلاحیت۔ تو ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ تو پلان بنایا، بار بار اس کے سامنے کہیں گے گلاس، دکھائیں گے یہ کیا ہے؟ گلاس، بیگم گلاس لے آؤ، ہاں میں گلاس لائی، گلاس میں پانی زیادہ ہے، اچھا میں گلاس میں پانی کم کر دیتی ہوں، گلاس میں پانی کم ہے، اچھا میں گلاس میں پانی زیادہ کر دیتی ہوں، بار بار گلاس 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 گلاس، اتنی دفعہ گلاس بولا کہ بچے نے گلاس کے لفظ کو تو سمجھ لیا، گلاس کو دیکھتا ہے، کنیکٹ بھی کرتا ہے کہ اس کو گلاس بول رہے ہیں، یہ بھی سمجھ رہا ہے۔ ایک دن بیٹا بولو گلاس، نہیں بولتا، تھکا نہیں، باپ سرنڈر نہیں کرتا، ماں سرنڈر نہیں کرتی، نہیں بولو بیٹا گلاس گلاس گلاس، او نہیں بولا جاتا، چھوڑ دیتا، کوئی بات نہیں۔ سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم، سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، فورتھ ڈے، سیکنڈ ویک، a time comes, maybe a little late but a time comes، کہ جب اس کے سامنے کا بیٹا گلاس، ابھی بھی اس نے گلاس نہیں کہا، سم واٹ سملر، کچھ ملتا جلتا کا، ڈلاس کر دیا، بلاس کر دیا، پلاس کر دیا، ہلاس کر دیا، کچھ ایسا کیا کہ لگا کہ ہاں کچھ کیچ کیا اس نے تو ٹوٹا پھوٹا بولا تھا، آپ نے تو خوشی کے شادیانے بچانا شروع کر دی، بولا بولا بولا، سیکنڈ ٹائم پھر آپ نے کہا واپس بولنا، نہیں بول پا رہا، ایک دفعہ بولا، دوسری مرتبہ نہیں بول پایا، آپ اسے بول رہے ہیں کہ بیٹا بولو، تو وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ تور کا جلوہ ہے، بار بار نہیں ہوتا، نہیں ہو رہا، نہیں بولا جا رہا، نہیں بولا جا رہا، آپ نے گلاس ابھی تو کہا تھا واپس بولو، نہیں بول رہا، سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم نہیں بولا، ایک دن کے بعد پھر واپس آپ نے کوشش کی اور اس نے کہا بلاس پلاس ٹلاس کچھ، آپ نے کہا ہاں ہاں واپس بولو، اب اس کے بعد اس نے واپس کہا مگر وہی غلط سلط کچھ بولنا شروع کیا، 3-4 دن اور گزرے، یہ آپ کی پریکٹس اور ثمر بار ہونا شروع ہوئی، فروٹ آپ کو ملنا شروع ہوا، آپ نے کہا گلاس، اس نے کہا گلاس، آپ اور خوش ہوئے، سیلیبریشن، پھر اسے کہا بولو گلاس، اس نے کہا گلاس، پھر آپ نے کہا بولو گلاس، اس نے کہا گلاس، آپ کو اپنی محنت کا ثمر ملنا شروع ہوا، آپ کہتے ہیں گلاس، وہ سامنے سے کہتا ہے گلاس، ایک وقت آئے گا کہ جب اب آپ اس سے کہیں یا نہ کہیں، اس کے سامنے صرف اس کو لا کر رکھ دیا جائے، آپ کے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، وہ خود کہتا ہے گلاس، وہ خود کہتا ہے گلاس، لیکن یہ سامنے آئے تب کہتا ہے گلاس، اس کے بغیر نہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ بھی سامنے موجود نہیں تھا، اس نے خود کہا گلاس گلاس، گلاس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ کنیکٹ کر چکا ہے، وہ آپ کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود اس کی تلاش میں اس کے لبوں پر دل کی آواز آئے گلاس گلاس گلاس، یہ پرماننٹ ہو چکا۔ اب اس کے ساتھ کنیکٹ کریں اس جملے کو، اپنے دل کی زبان کو ویسے کھلواؤ جیسے اپنے بچے کی زبان کھلواتے ہو۔ کا کیا مطلب؟ تم الگ ہو، تمہارا بچہ تمہارے سامنے ایک الگ آئیڈینٹی رکھتا ہے، اینٹیٹی رکھتا ہے، تم الگ ہو، وہ الگ ہے، تم اس سے کہلوانا چاہتے ہو، تھکتے نہیں ہو، خود کو اپنی جگہ پر رکھو اور اپنے دل کو ایک الگ اینٹیٹی سمجھو، اس سے مخاطب ہو جاؤ، اپنے نفس سے، اپنے دل سے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جھانک کر سننے کی کوشش کرو، کوئی آواز آئی؟ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، تھکے تھے وہاں پر؟ نہیں تھکے تھے، یہاں پر بھی مت تھکنا، آواز وہاں پر آئی تھی، یہاں پر بھی آئے گی، کچھ عرصے کے بعد آئے گی، ویٹ کرو۔ ایک تو یہ کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر صحیح ہے، ایک پریکٹس کے طور پر ہم پڑھ لیں، نہیں رکو، اللہ اکبر، ویٹ، آواز آئی؟ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، ویٹ کرو،
اللہ اکبر، سیکنڈ ٹائم آواز آئی نہیں، کوئی بات نہیں، تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم، ففتھ ٹائم، 34 مرتبہ نہیں آئی آواز، کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں. جس طریقے سے اس بچے کے کیس میں نہیں گھبرائے تھے اسی طریقے سے یہاں پر بھی مت گھبرانا. تھوڑا سا آئسولیشن کے اندر مراقبہ کرنے کے لیے جہاں پر لائٹ بھی تم کو ڈسٹرب کم کرے، ایک ڈم لائٹ ہو، مصلی پر بیٹھو، ہاتھ میں تسبیح رکھو اور کہو اللہ اکبر. ویٹ، ٹرائی ٹو لسن. کوئی آواز اندر سے آتی؟ اگر نہیں آتی ہے تو گھبرانا نہیں. ایک وقت آئے گا کہ جس طرح سے گلاس کی جگہ اس نے بلاس پلاس کچھ کہا تھا نا، اسی طرح سے اللہ اکبر کی ہلکی سی موہوم صدا تمہارے دل سے بلند ہوگی. اس کو سننے کی کوشش کرو. اگر وہ صدا سنائی دینے لگے تو خدا کا شکر ادا کرو. جس طرح سے بچے نے رسپونڈ کیا تھا تو تم نے خوشی منائی تھی، اسی طریقے سے جب تمہارے دل سے وہ صدا تمہیں سنائی دے تو شکر کا سجدہ بجا لاؤ. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم کہو گے اللہ اکبر، اندر سے پھر آواز آئے گی اللہ اکبر. تم کہو گے الحمدللہ، اندر سے بھی آواز آئے گی الحمدللہ. تم کہو گے سبحان اللہ، اندر سے بھی آواز آئے گی سبحان اللہ. پھر ایک وقت آئے گا کہ اس پریکٹس کا نتیجہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا. تم کہو گے اللہ اکبر، انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جس طرح سے بچے کے سامنے تم نے اس کو دکھایا تھا، تم نے کہا گلاس، اس نے ساتھ ساتھ کہا ہاں ہاں گلاس گلاس گلاس، کیونکہ وہ ایک لائن پر آ چکا ہے، ایک ویو لینتھ پر آ چکا ہے، ایک پیج پر آ چکا ہے. اسی طریقے سے تمہاری زبان اور تمہارا دل ایک ویو لینتھ پر آ جائیں گے. یہاں سے تم اپنی زبان سے کہو گے اللہ اکبر، بلا فاصلہ تمہارا دل کہے گا اللہ اکبر. تمہاری زبان کہے گی الحمدللہ، تمہارا دل کہے گا الحمدللہ. تمہاری زبان کہے گی سبحان اللہ، تمہارا دل کہے گا سبحان اللہ. اور کیا ہوا تھا آخر میں؟ بچہ پرماننٹ ہو گیا تھا. بچہ پرماننٹ ہو گیا. تم نہیں بھی کہہ رہے تو وہ خود کہہ رہا ہے گلاس. تم نہیں کہہ رہے مگر وہ خود کہہ رہا ہے گلاس. بالکل اسی طریقے سے ایک وقت آتا ہے کہ جب تم زبان سے نہیں کہتے اللہ اکبر، تم زبان سے نہیں کہتے الحمدللہ، تم زبان سے نہیں کہتے سبحان اللہ، تم نہ بھی کہو تو تمہارا دل اندر ہی اندر تسبیح کرتا رہتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. اینڈ دیٹ ول بی دا ٹائم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے. یہ بات کسی اور کو سمجھانا شاید مشکل ہو، مگر مولا کے ماننے والوں کو سمجھانا بہت آسان ہے. اس لیے کہ ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولو. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. کبھی آپ غور کیجئے گا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو جس چیز کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے نا، وہ صدا اندر گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی کورس کرنا پڑے. اگر آپ کو کوئی نوحہ بہت اچھا لگتا ہے، کوئی نعت بہت اچھی لگتی ہے، کوئی آپ کو قصیدہ بہت اچھا لگتا ہے، حمد کوئی بہت اچھے، کوئی سورہ آپ پڑھتے ہیں لہن کے اندر اور وہ دل کو چھو جاتا ہے، تو آپ اپنے دوسرے کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، مگر آپ کے دل کے اندر وہ یاد پوری طریقے سے بیدار رہتی. وہ قصیدہ، وہ نوحہ. کوئی اگر فرض کیجئے خدا نہ کرے مگر حرام گانوں کے لیے بہت زیادہ شوق رکھتا ہو تو اس کا یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے. کسی کو گالیوں کے اندر بہت مزہ آتا ہے تو وہ زبان سے نہ بھی دے رہا ہو تو اس کا دل گالیاں دیتا رہتا ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. آلودگی کے ساتھ اپنے دل کو ایک ویو لینتھ پر لے آئیں گے تو وہ آلودگی دل کے اندر گھر کر جائے گی، اور پاکیزگی کے ساتھ اگر اپنے دل کو معطر کر لیں گے تو وہ پاکیزگی دل کے اندر جگہ بنا لے گی. یہ تو سارے معاملات اسی کے ہیں کہ انسان کیسے اپنے آپ کو فائن ٹیون کرتا ہے. یہی وہ ریاضت ہے، یہی وہ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں برادران عزیز کہ ماہ رمضان از دا بیسٹ اپارچونیٹی کہ انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے.